السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے اطاعت اور اتباع۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی ہے۔ ہم، اس میں 3 جملے ہیں اور 3 ٹکڑے ہیں، اور ربنا کو چھوڑ دیں، اور یہ جو قول ہے پورا کا پورا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ہے۔ حواریین نے کہا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا۔ کیا چیز نازل کی تھی اللہ نے حضرت عیسیٰ پر؟ انجیل، بالفاظ دیگر، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہمارے رسول پر نازل کردہ کتاب انجیل۔ ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا ڈسٹرب نہ کریں، خاموشی سے بیٹھیں تھوڑا سا۔ جی، تو اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ما انزلتا پر، جو تو نے نازل کیا۔ کس پر؟ یہاں دیکھو، الرسول ہے، دیر آگے، ہم ایمان لائے انجیل پر۔ اچھا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی۔ یہ جو رسول پر الف لام ہے، یہ ماحود ذہنی کا ہے، یعنی خارج میں جو رسول ہے وہ عیسیٰ ہے۔ تو ہم انجیل پر ایمان لائے۔ دیکھیں، ایمان لانا کافی نہیں ہے، انجیل پر ہم ایمان لائے، لیکن انجیل پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آگے انہوں نے کہا واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کتاب کے نزول پر یا کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رسول کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو کتاب بازیچہ اطفال بن جائے گی، جو جس طریقے سے چاہے گا اس کتاب سے کھیلے گا۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے، وہ کہے گا یہ مطلب ہو، وہ کہے گا یہ مطلب ہو، وہ کہے گا یہ مطلب ہے۔ تو بما انزلتا کے ساتھ، کتاب کے ساتھ رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ اس کتاب کے اندر بیان کردہ چیزوں کا مطلب کیا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے انجیل پر، اور انجیل کو سمجھنے کے لیے ہم اتباع کرتے ہیں۔ ہم نے اتباع کی عیسیٰ کی۔ دیکھو، کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم۔ جیسے کشتی بغیر ملاح، اگر کسی کشتی پر ملاح نہ ہو، کیا ہوگا؟ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی اگر رسول کو، احادیث کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور کتاب لوگوں کو دے دی جائے کہ جس طریقے سے چاہو سمجھو، کتاب کھیل بن جائے گی، کتاب کتاب نہیں رہے گی۔ لہذا ہم کتاب کو سمجھیں گے اتباع رسول کی روشنی میں۔ رسول جس طریقے سے بتا رہا ہے، ہم کتاب کو اس طرح سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے انجیل پر، اور انجیل کو سمجھنے کے لیے ہم نے اتباع کی رسول عیسیٰ کی۔ تو ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما۔ کیا؟
کتنا بڑا بدلہ مانگ رہے ہیں یہ، معمولی بات نہیں. دیکھو، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمارا نام لکھ لے گواہی دینے والوں میں. یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ یہی لوگ، ہم لوگ ہیں گواہی دینے والے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہدین، گواہی دینے والوں سے مراد امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیامت کے دن جب رسولوں کی امتیں انکار کر دیں گی، اللہ پوچھے گا یہ رسول تمہارے درمیان آیا تھا؟ بولے نہیں آیا تھا. اچھا یہ رسول تمہارے درمیان آیا تھا؟ بولے ہم نہیں جانتے اس کو. اب رسول بھی حیران ہوں گے کہ ہم ان کے درمیان آئے اور یہ امت صاف انکار کر رہی ہے کہ ہمارے درمیان یہ آئے ہی نہیں. بتائے کون، گواہی کون دے کہ یہ آئے تھے اپنی امتوں کی طرف؟ تو گواہی امت محمدیہ کی ہوگی، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ رسول اپنی امتوں کی طرف آئے تھے. تو حواریین نے تمنا کی ہے کہ وہ ہمارے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا دے، جس رجسٹر میں امت محمدیہ کے افراد کا نام لکھا ہوا ہے. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالی منڈی ہلا رہے ہیں؟ یہ فضیلت ہے ہماری امت محمدیہ کی، معمولی فضیلت ہے یہ. کہ حواریین عیسیٰ کے متبعین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جائے جس رجسٹر میں امت محمدیہ کے افراد کا نام لکھا ہوا ہے. یہ معمولی بات ہے کہ خالی منڈی ہلا رہے؟ بہت ہی اہم بات. تو بغیر رسول کے کتاب اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو، یا کتاب بغیر رسول کے اس ٹرین کی طرح ہے جس کا کوئی ڈرائیور نہ ہو. کتاب کے بغیر، کتاب رسول کے بغیر سواری کی طرح ہے جس کا کوئی ڈرائیور نہ ہو. سواری بھی گئی اور پیسنجر بھی گئے. تو عقیدہ صحیح سمجھنے کے لیے، عمل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے کتاب کے ساتھ رسول بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا، یہ کافی نہیں تھا، واتبعنا الرسول، ہم ما انزلتا کو اتباع رسول کی روشنی میں سمجھیں گے. اور بدلہ کیا مانگا؟ امت محمدیہ کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے. امت محمدیہ کی فضیلت بتائی گئی آیت کریمہ میں. اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ رسول ہے جس نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. خوشخبری دیتے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. یہ وہ امت ہے ان کی جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا نام امت محمدیہ کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے. اور ان کی نمایاں صفت کیا ہے؟ کہ وہ گواہی دینے والے ہیں کہ تمام رسول اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ ہم لوگوں کی معمولی تحسین نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم آگے بڑھیں گے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے. یہ فرق کیا گیا ہے، ہاں فرق کیا گیا ہے قرآن حکیم میں. ایک بہت بڑا بدماش تھا سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے اس پار گئے تو یہ منافق ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ہمراہ ہو گیا تھا، اور یہ اصلاً کافر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اللہ کے بلانے پر ان کو کتاب دی جائے گی چلے گئے، اور دعوت کا اور امت کو سنبھالنے کا فریضہ سونپ دیا گیا حضرت ہارون کو، لیکن وہ سنبھال نہیں سکے. طبعاً وہ نرم دل تھے، حضرت موسیٰ کی طرح نہیں کہ ہاتھ. اور یہ قوم ایسی ہے بنی اسرائیل، اس کو ویسا ہی نبی چاہیے تھا. کون سا نبی؟ موسیٰ، جس کے ہاتھ میں سوٹا رہتا تھا. یہ وہی ذات ہے، سوٹے والی ذات ہے، ڈنڈے والی ذات ہے. یہ ڈنڈے والی، اس وجہ سے اسے ڈنڈے والا رسول دیا گیا. اقبال نے صحیح کہا ہے، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے،
جو سر بھی گلی میں نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ضروری ہے. یہ قوم ایسی تھی، ڈنڈے سے ماننے والی تھی. ایک اچھی قوم ہے کہ ابھی اللہ نے دریا سے ان کو پار کرایا ہے. کبھی ایسا دیکھا اللہ تبارک و تعالی غیر مسار الکون، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی چال بدل دی. پانی کا کام ہے ڈبو دینا، پانی میں راستہ بن گیا. پانی کا کام ہے سیلان، فطرت ہے اس کے بہنا. پہاڑ نہیں بنتا وہ، نہ پہاڑ بنا دیا گیا. کتوتی لوتنگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے، اور درمیان سے گزر گئے. ایک احسان تو یہ اللہ کا، اور دوسرے اپنے دشمنوں کو ڈوبتا ہوا دیکھا. دوسرا احسان یہ گویا کہ دشمنوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہونا بھی ایمان کا حصہ ہے جی. تو وہ بھی انہوں نے دیکھا. اور آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ خود پوچھ رہے ہیں. کہا کہ موسیٰ، یہ جو بت پوچھ رہے ہیں، یہ جو ان کا معبود ہے، اس طریقے کا معبود ہمیں بھی چاہیے. کون ہو انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو تم. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بدماش لوگ کتنے جاہل تھے. یعنی جس اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، وہ اللہ ان کے لیے کافی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیے، یہ ان کا معبود چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو تم. وہ جاہل ہی تھے، جاہل ہی تھے جی. تو ڈنڈا دیا گیا تھا اس رسول کو. ابھی چلے گئے. اب ایک نرم دل نبی کے ہاتھ میں ان کی زمام آ گئی، ان کی لگام آ گئی، پھسل گئی. یہ جو بدماش تھا، اس نے سونے کے تمام زیورات جمع کیے اور اسے ڈھالا اور ایک بچڑے کی شکل دی، اس طرح کہ جب ہوا اندر جاتی اور گھوم کر کے باہر نکلتی تو خوار کی آواز ہوتی، جب بیل ٹکراتا ہے، او ایسا بیل ٹکراتا ہے. اور کیا کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھی رب ہے اور یہ موسیٰ کا بھی رب ہے. الہکم و الہ موسیٰ. لو دیکھو، آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے وہ. تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ صرف آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے. آنکھوں میں دھول، جیسا آپ اڑ رہے ہیں، جیسا پانی کے اوپر چل رہے ہیں وغیرہ، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے جی. تو الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے لوٹے، دیکھا تو پوری قوم اجلی یعنی بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے. بچڑا پوجنے میں لگ گئی ہے. مارے غصے کے قابو اپنے اوپر سے انہوں نے کھو دیا، اور تورات کی تختیاں ان کے ہاتھ سے گری، بلکہ ڈال دیا، انہوں نے پھینک دیا. والقل الواح، پھینک دیا انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک. اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. وہ بچنے قال یبن ام لا تاخذ، ماں کا حوالہ دیا. اے میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہہ رہے بھیا ذرا میری داڑھی چھوڑ دو، میری کوئی خطا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے بھیا میری داڑھی چھوڑ دو، بلکہ یہ کہہ رہے اے میری ماں کے بیٹے. تو ماں ماں ہوتی ہے جی، ماں ماں ہوتی. ماں کا حوالہ آ جائے تو فطری طور پر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ ماں کی عظمت ہے. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یعنی گویا کہ داڑھی پکڑ لیا تھا ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے تھے. ایسا کیوں کیا تو نے؟ قوم پوری کی پوری مشرک بنی بیٹھی ہے. اب کہنے لگے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. دیکھیں نا، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. دیکھیں، اتباع اور اطاعت دونوں کو الگ الگ لایا گیا ہے. گویا کہ اتباع اور اطاعت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل ایمان اور اسلام کی طرح. اگر خالی اتباع ذکر کی جائے تو اس میں اطاعت داخل ہوتی ہے، اور اطاعت ذکر کی جائے تو اس میں اتباع داخل ہوتی ہے. لیکن اگر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اتباع کا مطلب الگ ہوتا ہے اور اطاعت کا مطلب الگ ہوتا ہے. یہ سمجھاتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے. اور قرآن حکیم کا نقطہ دیکھیے، عجیب و غریب ہے. ہارون نے کہا ان سے، یعنی قوم سے، قال لهم ہارون یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم به، فتنتم اے ابتلیتم، تم لوگوں کو آزمایا گیا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اس بچڑے کی وجہ سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ،
تم لوگ بچڑا پوجنے میں لگ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے۔ سوال یہ ہے، ایسا کہہ دیا جاتا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن کیوں کہا گیا؟ صفت کیوں لائی گئی سب سے بڑی؟ اس وجہ سے یہ اشارہ ہے کہ اگر تم اب بھی توبہ کر لو شرک سے تو اللہ بڑا رحمان ہے، شرک کو بھی معاف کر دے گا اگر توبہ کر لو تو۔ لہذا اللہ صفت الجلال، اسم الجلالہ نہ لا کر کے صفت الرحمان لائی گئی جو سب سے بڑی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے، اس شرک سے توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، جبکہ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں اسم الجلالہ اللہ نہ لا کر کے اللہ کی سب سے بڑی صفت لائی گئی الرحمن، اور یہ عجیب و غریب صفت ہے، آتی ہے تو تنہا آتی ہے اور آئے گی تو ایک ہی صفت کے ساتھ آئے گی، الرحیم کے ساتھ، اور کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو ایک آیت بنا دیا ہے، الرحمن ایک آیت ہے، علم القرآن، برل وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اس بچڑے کی وجہ سے تم کو آزمایا گیا ہے، اب بھی توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، تمہاری اس حرکت کو بخش دے گا۔ تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ آسان فرق ہے۔ فرق یہ ہے، میں یہ کہوں کہ نماز پڑھو، اور حکم دے رہا ہوں نماز پڑھو، سومو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، استجابۃ للامر، کسی حکم کو مان لینا، میں نے کہا نماز پڑھو، ٹھیک ہے، مان لیتے، یہ ہے اطاعت، مان لینا۔ اور اب نماز کیسے پڑھنی ہے، ہر اتباع، جی جی، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو گویا کہ اطاعت کا تعلق اوامر سے ہے، حکم سے، اور اتباع کا تعلق افعال سے ہے، کرنا کیسے؟ میں ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں، حدیث اس طرح، وان ابی قلابة حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم، رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ۔ امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث یہ وہی ہیں جنہوں نے بہت بعد میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں رفع الیدین کرتے تھے، یہ وہی ہیں وہ مالک بن حویرث، اور وہاں پر ماضی استمرار، وہ جو ہے فعل استمرار کا لایا گیا، ایسا آپ برابر کرتے تھے آپ، یہ وہی ہیں۔ تو مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ ہم سے نبی نے کہا، ہم سے، مجھ سے نہیں، قال لنا، تمام صحابہ کرام سے کہا صلو، تم لوگ نماز پڑھو، صلو، ہاں ٹھیک ہے، پڑھنا ہے، استجابۃ لہذا الامر، هذا اطاعت، هذه اطاعت، یہ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اب کما رأیتمونی اصلی، جیسا میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، یہ ہے اتباع۔ تو امر یہ اطاعت سے متعلق ہے، اور اتباع یہ فعل سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے عربی میں کہا جاتا ہے بقرۃ متبع، بقرہ مانے گائے، بقرۃ متبع، ایسی گائے جو آگے آگے چلے اور پیچھے اس کا بچہ چلے، تو ایسی گائے کو جس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں بقرۃ متبع، اور یہ جو بچہ چل رہا ہے پیچھے پیچھے اس کو کہتے ہیں تبیع، اس کو کہتے ہیں تبیع۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم متبع ہیں۔ جیسے وہ گائے جو آگے آگے چل رہی ہے وہ بقرۃ متبع ہے، اور یہ جو پیچھے پیچھے اس کا بچہ چل رہا ہے یہ تبیع ہے، یہ اس کے تابع ہے، جہاں جا رہی ہے وہاں یہ بچہ جا رہا ہے۔ تو یہی مطلب ہے نبی جہاں جہاں جائے اور جس جس راستے سے جائے ویسا ویسا کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں، حدیث تو بہت غور سے ہے، حدیث اس طرح، وَعَن نَافِعٍ لَوْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَتَّبِعُ آثَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقُلْتَ هَذَا مَجْنُونٌ۔ ریپیٹ کرتا ہوں حدیث کو،
النافع لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون. رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے. حضرت نافع جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، نافع وہ کہتے ہیں اگر تم ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی، آپ کے نشانات، آثار کا مطلب یہ میں یہاں پیر رکھتا ہوں ایسے پیر رکھتا ہوں تو وہاں جو نشان بنا ہے یقال اثر، اثر یہ بن گیا. اور پھر اگلا پیر میں نے رکھا تو وہاں پر ایک نشان بن گیا. اور قرآن حکیم میں یہی ہے کہ تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں جی. تو اگر تم ابن عمر کو دیکھو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانت، نقوش قدم کی، یہ ترجمہ کر لو، نقوش قدم کی اتباع کیسے کرتے تھے تو تم سمجھتے، تم کہہ دیتے یہ تو آدمی پاگل ہے. نقطہ یہ ملا کہ اتباع کس درجے تک کی جائے، پاگل پنے کی حد تک یہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس حد کی جائے، جواب پاگل پنے کی حد. اگر پاگل پنے کی حد کوئی اتباع کر رہا ہے وہی اس روئے زمین پر کامیاب ہے. لقلت هذا مجنون. چلیے یہ تو اتباع ہوئی، اتباع ہے نقوش قدم کی، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نا، جہاں نبی قدم رکھ رہا ہے وہاں ابن عمر قدم رکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نقوش قدم کی اتباع. چلیے انہی سے ایک روایت ہے نافع سے بھی پڑھتے تھے حدیث اس طرح. وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس سے مرد نہیں آنے چاہیے تھے. پتہ یہ چلا کہ مسجد میں عورتوں کا آنا یہ احادیث میں اس کی جو ہے ترغیب آئی ہے. عورتیں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، عورتیں آئیں نماز پڑھنے کے لیے. اور باقاعدہ نبی نے فرمایا یہ جو دروازہ اس سے مرد بھی آ جا رہے ہیں اور عورتیں بھی آ جا رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. لو ترکنا، ہم سب چھوڑ دیتے، ھذا الباب للنساء، اس دروازے کو عورتوں کے لیے، یعنی اس سے صرف عورتیں آئیں. اس سے پتا چلا کہ عورتوں کے لیے پردہ کس قدر ضروری ہے اور ان کے لیے عفت اور پاکدامنی کس حد تک ضروری ہے. لو ترکنا، اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو باقاعدہ ایسے ایسے کالجز ہیں، بس لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہاں نبی فرما رہے ہیں اس میں اختلاط مرد و زن کو ناجائز کہا گیا ہے. اشارہ اس وقت لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے. نافع کہتے ہیں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان میں آئی، فلم يدخل منه حتى مات. حضرت عمر اس دروازے سے مرنے تک کبھی داخل نہیں رہے. اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو نبی کی اتباع کہتے ہیں. ایک جملہ ارشاد فرمائے، کاش کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے. نافع کہتے ہیں زندگی بھر مرتے دم تک حضرت عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں رہے. یہ ہے اتباع کی انتہا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، سہارا نشینوں کو پوری دنیا حوالے کر دی. آج 57 ممالک انہی کی دین ہے جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، انہی کی دین ہے. سہارا نشینوں کی بکریاں چرانے والے، جو کچھ انہیں ملا صرف قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے اتباع کی. سن لیا صرف زبان سے. چلیے ایک اس بات کو پروف کرنے کے لیے اور حدیث پڑھ دیتے ہیں. حدیث
حدیث اس طرح، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلس، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال يا عبد الله ابن مسعود، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ گئے، کھڑے ہو گئے آپ، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے اور آپ ممبر پر آ گئے ہیں، آپ کی زبان سے نکلا بیٹھ جاؤ، اجلسو بیٹھ جاؤ، کسی آدمی کے لیے نہیں کہا تھا آپ نے، لیکن یہ کہا تھا کوئی کھڑے نہ رہو بیٹھ جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی داخل ہو رہے تھے مسجد میں، ان کے کان میں اتنی بات پڑی بیٹھ جاؤ، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، وہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رہے وہ تو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، فراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ دروازے پر بیٹھے، کہا تعال یا عبداللہ ابن رسول، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے، ادھر آ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اجلس، تو میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اتباع کا مطلب یہ ہوا جیسے نبی کرے ویسے کرنا ہے، اور جہاں کرنے کے لیے کہے وہیں کرنا ہے۔ اور تیسرے، ادھر زبان نبوی سے حکم نکلے اس پر فوری عمل ہونا چاہیے، درمیان میں فصل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہی بات کہی گی سورہ نور میں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ادھر زبان نبوی سے بات نکلے تو دوسری طرف صرف ایک ہی آواز آنی چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور صرف اطاعت کی، ہم نے سنا اور صرف اطاعت کی، یہ مومنین کا قول ہونا چاہیے۔ ہاں، نبی کہے آؤ اس طرف، ایک ہی زبان ہونی چاہیے مومنین کی، کیا؟ سمعنا واطعنا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے، دیکھو سمعنا واطعنا، سمینا کے بعد اطانا فوراً ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی فصل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں سنا اب ہے کریں گے بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے، کتاب و سنت دونوں سے ثابت، اور یہی دو چیزیں تو ہمیں دے کر گئے ہیں نبی کے ساتھ۔ چلو وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آ جائیں۔ اچھا، نبی اگر کوئی بات کہہ دے یا اجازت دے دے تو نہ تو اس کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے اور نہ منع کر سکتا ہے، حالات کیسے بھی خراب ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھا جائے، حالات کیسے بھی خراب ہوں، یہ جملہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، حالات کیسے ہی خراب ہوں، نہ تو اس حکم کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس حکم پر قطعاً لگائی جا سکتی ہے۔ دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة والمسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار، فقالت وما يمنعه أن ينهاني، قال يمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجمعہ کے اندر لائیں۔ میری عادت ہے میں حدیث پوری پڑھتا ہوں جی، اور اہل حدیث کا منہج بھی یہ ہونا چاہیے جی۔ ہمارا کام اتنا ہے، ہم کتاب و سنت بیان کر کے ہٹ جائیں، ہم کو مزید کچھ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیوی تھی، کانت امراۃ لعمر، حضرت عمر کی ایک بیوی تھی،
کیا؟ تشہد صلاۃ الصبح والعشاء، وہ صبح کی فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی اور عشاء کی نماز میں حاضر ہوتی تھی، فی الجماعت فی المسجد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اور مسجد میں پڑھتی تھی، فی الجماعت والمسجد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اور مسجد میں پڑھتی تھی، اور یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں تشہد الصلاۃ الصبح والعشاء، عشاء اور صبح کی نماز میں آتی تھی۔ ان سے کہا گیا لم تخرجین، تم گھر سے کیوں نکل کر مسجد آتی، وقد تعلمین، جبکہ تمہیں پتا ہے، ان عمر یکرہ ذلک، کہ حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں، ویغار، انہیں غیرت آتی ہے، اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ ہو بھی گیا تھا، ایک آدمی نے جو ہے وہ فجر کی نماز میں جانے والی عورت کے اوپر کپڑا ڈالا اور لے جا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی وغیرہ، وہ ایک حدیث ہے ترمذی کتاب الاحکام کی ہے غالباً۔ تو انہیں غیرت آتی ہے، تو کیوں جاتی ہو؟ تمہارے شوہر کو ناپسند ہے، دیکھو، شوہر کو ناپسند ہے، اور اتنا بڑا صحابی ہے کہ جس گلی میں داخل ہو جائے، شیطان اس گلی میں داخل ہو رہا تو بھاگ جائے وہاں سے، شیطان بھاگ جائے اس گلی سے، راستہ چھوڑ دے۔ کہا گیا کہ تمہارے شوہر عمر اس بات کو ناپسند کرتی ہے، یکرہ ذلک ویغار، انہیں غیرت آتی ہے، تو تم کیوں مسجد میں آتی ہو؟ مسجد میں آنا ضروری تو ہے نہیں تمہارے لیے، افضل تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھو، مسجد میں کیوں آتی ہو؟ کہا کہ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ وما يمنعه ان ينهاني، دیکھو یہ جملہ ہے ان کا، وما يمنعه ان ينهاني، مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے کہ مت جا؟ کہا کہ منع کس وجہ سے نہیں کر رہے معلوم ہے؟ یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ نبی کا قول ہے، جی، اور قول میں اطاعت ہوتی ہے، صرف کیا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، یہ قول نبی کا روک رہا ہے۔ اتنا بڑا صحابی خلیفہ دوم اپنی بیوی کو منع نہیں کر رہا ہے، جبکہ ناپسند کر رہا ہے، اسے غیرت آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کوئی بات کہہ دے تو دنیا میں کسی آدمی کی یہ جرات نہیں ہے، اور نہ اسے اجازت ہے، نہ اس کی اوقات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر اپنا کوئی حکم نافذ کرے، اس کو پلٹائے، جی۔ اور اتنے غیرت مند تھے صحابہ، اگر دیکھ لیتے تھے اس طریقے کی حرکت کرتے ہوئے کسی کو، ہاں، تو ڈنڈا اگر نہیں اٹھا سکتے تو زبان کا ڈنڈا ضرور مارتے۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ کا ڈنڈا اور ایک ہوتا ہے زبان کا ڈنڈا۔ زبان کا ڈنڈا بتاؤں کیسے ہوتی ہے؟ حدیث میں، حدیث اس طرح، زبان کا ڈنڈا دیکھو، حدیث اس طرح، وان کعب ابن عجرۃ قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الجمعہ کے اندر ہے، راوی حضرت کعب ابن عجرہ ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو بہت زبردست، جانتے ہو کون ہے؟ ان سے روایت بخاری میں وہی ہے کہ درود کس طرح پڑھا جائے، انہوں نے بتایا وہ کون سا درود؟ وہ جو پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں، وہ درود بتایا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون درود کیا ہے، بخاری میں انہی سے ہے، کعب ابن عجرہ سے، وہی راوی ہیں اس کے۔ کہتے ہیں دخل المسجد، مسجد میں ہے، جمعہ کا دن تھا، اور دیکھا کہ وقت کا بادشاہ عبد الرحمن ابن ام حکم بیٹھ کر ممبر پر خطبہ دے رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اچھا دیکھو، پہلے ڈنڈا دیا انہوں نے، زبان کا ڈنڈا کا، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، اللہ اکبر۔ وقت کے بادشاہ کو ایسی بات کہنا، بولے تو وقت کے حاکم کو اتنی بڑی بات کہنا، گردن اتروانے کے مرادف ہے، یہ گردن اتر جائے۔ کہا انظروا، یہ بھی کہہ سکتے تھا انظروا الی ھذا الرجل،
کیف یخالف سنت رسول اللہ، ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ اس آدمی کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سنت کی مخالفت کیسے کرا. انظروا الى هذا الخبيث، اس خبیث کو، وہ تو خبیث ہے، ہم ہمارے کیا بولتے خبیث، بولے اس خبیث کو جو ہے دیکھو کہ یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور پھر آیت کریمہ استشہاد میں لا رہا ہے. حالانکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، دلیل دے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. علاوہ مشغول، اور نبی کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں ممبر پر، تو قائمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ دیکھو، یہ ہے حدیث کا فہم، یہ ہے قرآن حکیم کا فہم کہ وہ اس آدمی کو ڈانٹ رہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ نکل گئے. تو یہ ہے ایک ہے ہاتھ کا ڈنڈا ہے کہ زبان خبیث کو دیکھو، کیا بات ہے. یعنی خلاف سنت کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتے. چلیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح، وان مجاہد قال كنت مع ابن عمر فتوب رجل في الظهر او العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة، رواه ابو داود في كتاب الصلاة. اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں ہم گئے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، یہ وہی عبداللہ ابن عمر ایک نابینا ہو گئے تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے. ہاں، اور ان کو لے کر کے مسجد میں پہنچے حضرت مجاہد، بس وہ اس نے تصویب کی. کون؟ مؤذن نے. یہ تصویب کیا ہوتا ہے؟ تصویب کا مطلب یہ ہے دہرانا. یعنی ایک قول یہ ہے کہ جیسے فجر میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اس طریقے کے کچھ کلمات کے اس نے، یا کہا الصلاۃ جامعۃ یا الصلاۃ والصلاۃ. یعنی شارحین حدیث نے بہت سارے مفہوم لکھے ہیں کہ تصویب کا یہ مطلب ہے چلو نماز کے لیے، چلو نماز. اور ہمارے جدید شارحین نے لکھا ہے کہ وہ اذان کے بعد فجر میں، ہمارے ہاں ہوتا ہے مالیگاؤں، ہمارے مالیگاؤں میں ہوتا ہے، اذان دے دیں گے، اس کے بعد جب تک نماز کھڑی ہونے کا ٹائم میں ہو جاتا تب تک وہ کچھ شعر پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اب 10 منٹ باقی ہے، اب 5 منٹ باقی ہے، مسجد آپ کا انتظار کرے. مسجد آپ کا انتظار کرے؟ ارے ایک دفعہ شاہی دربار کے مؤذن نے اعلان کر دیا تو بھاگ میں جا، تو آنا ہو تو آ، نہ آنا ہو تو جا کر کہیں پہ. اعلان ہو گیا، اعلان ہو، اللہ محتاج ہے تیرا. 5 منٹ باقی، 10 منٹ باقی، اب پتہ نہیں کیا کیا اشعار پڑھتے رہتے. اے لوگو، موت کا ایک دن مقرر کرے، کیا مصیبت ہے بھائی. یہ سب آتا ہے اس دائرے میں تصویب کے. اور جیسے اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کے زمانے میں تھا. وہ خروج بنا، مسجد سے نکل چلو، یہاں نہیں نماز پڑھنی پڑے. اس مسجد میں اس طریقے کی بدعت ہو، ہم نماز نہیں پڑھتے. معمولی بات تھی وہ، ظاہر ہے. چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ الصلاۃ. کہا کہ یہ کون بولا ہے؟ اخرج بنا فإن هذه بدعة، چلو یہاں سے. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ فرض ہے. اچھا، نبی کی اطاعت فرض کیوں ہے؟ قرآن میں جواب دیا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جی، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہمارا رسول بھی اس لیے بھیجے تاکہ اطاعت کی جائے رسول کی. کس سے؟ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی کی اطاعت ہے، تو نبی کی اطاعت یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سے کی جائے، اللہ کا حکم ہے. تو ہم نبی کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اچھا، نبی کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ کائنات میں واحد ہستی ہے یہ جو بولتی تو ہے، زبان تو اس کی ہوتی ہے مگر بات اللہ کی ہوتی ہے. تو جب زبان آپ کی ہے، بات اللہ کی ہے، تو بات اللہ کی ہے تو آپ کو ماننا ہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو زبان آپ کی، بات اللہ کی. یہ دوسری دلیل ہے، یہ دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ ٹائم ہو گیا؟ ہاں بولنا ہے۔ جی تو اب یہ اتباع اور اطاعت ہمیں کیوں کرنی ہے؟ اس وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بِإِذْنِ اللہ، اور فرمایا گیا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ سمجھو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اچھا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، وہ ہم فائدہ اور نقصان بتا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ متوجہ ہے آپ میری طرف؟ جی، اللہ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جی، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی، اس کا تعلق اطاعت سے ہے۔ اچھا، اطاعت کا ایک مطلب اور ہے، میں نے پڑھا ہے لیکن میں ادب کا طالب علم ہوں، عربی ادب کا، کہا جاتا ہے شیخ کہ طاع لہ المرء، اور میں جہاں تک ایک تفسیر کے طالب علم کی حیثیت سے بولتا ہوں، قرآن حکیم کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو عرب کے کسی محاورے سے نکلا ہوا نہ ہو۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ عرب کے کسی محاورے سے مشتق ہے۔ کمال کی کتاب ہے، اللہ اکبر، کمال کی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، اسی وجہ سے کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا۔ ایک ایک لفظ عرب کے کسی محاورے سے نکلا ہوا ہے۔ اب یہ اطاعت دیکھیے، اطاعت وہ تو تبھی میں نے بتایا ہوئے محاورہ ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے طاع لہ المرتع، مرتع کہتے چراگاہ، تو طاع لہ المرتع، اس کے لیے چراگاہ وسیع ہو گئی، یعنی جب چراگاہ بہت لمبی چوڑی ہو اور وسیع ہو تب وہاں طاع کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاع کے اندر وسعت قلب داخل ہے، جیسے وہ وادی، وہ چراگاہ وسیع ہے، ایسے ہی دل وسیع ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ دل وسیع ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ طاع یہ نقیض الکر ہے، یہ ناپسندیدگی کی ضد ہے، یہ یعنی نبی کی بات مانو، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر نہیں سمجھ میں آتی تب بھی آپ مانو، اور آپ کے دل میں ذرہ برابر تردد نہیں ہوتا۔ تردد میں کیا ہوتا ہے؟ انقباض ہوتا ہے، ایسے مانو کیا نہ مانو، تردد میں انقباض ہوتا ہے، ایسے سکڑ ہوتے ہیں۔ اور طاع کے مفہوم کے خلاف ہے، طاع کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا۔ تو گویا کہ نبی کی جو بات آئے بلا تردد بلا تذبذب، اس کو وسعت قلب کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ جی، حرج نہیں، حرج مانے بھی تنگی ہوتی ہے۔ اور کہا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ مطلب اس کا جو لغت سے بھی ثابت ہے، اور اس کی نظیر اس آیت کریمہ میں ہے جی، کہ بات آ جائے تو آپ اس عت قلبی بطیب خاطر مانیں، دل میں کوئی ناراضگی یا ناپسندیدگی مان لیتے ہیں، مان لیتے، یہ اگر ہے تو اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کے اندر بطیب خاطر، یہ دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اطاعت میں وسعت ہونی چاہیے، بطیب خاطر، وسعت خاطر کے ساتھ، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور اتباع کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو، اتباع کے اندر محبت ہونی چاہیے اور اطاعت کے اندر وسعت قلبی ہونا چاہیے، یہ فرق ہے دونوں طریقے کا۔ اللہ اکبر، دونوں عرب کے محاورے سے مشتق ہے۔ تو اب فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے، اطاعت نہیں کرتے، ان تصیبہم فتنہ۔ ما معنی الفتنہ؟ قال جعفر بن محمد، جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد سلطان جائر یسلط علیکم، تفسیر سالبی میں، کہ فتنہ کی تفسیر کیا کی ہے کہ کوئی حکمراں، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم حکمراں ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو معیار ہے، اس معیار کو ہم ملحوظ نہیں رکھا ہے۔
اس وجہ سے لاکھ جوتے کھا رہے ہیں. سلطان شاعر مسلط علیکم، یہ فتنہ ہے. یہ جعفر ابن محمد کا یہ تفسیر ہے ان کی. اور او یصیبہم عذاب علیم، اور عذاب علیم سے مراد وان مقاتل ابن حیان قال، مقاتل ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب علیم ہے، القتل فی الدنیا، موب لنچنگ، جہاں پائے جاؤ گے مار دیے جاؤ گے. جی جی. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع نہ کی جائے تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ سلطان جائر مسلط علیکم، تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط، جیسے مردے ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے. اور وہ یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب. دردناک عذاب کی تفسیر کر رہے ہیں مقاتل ابن حیان کہ القتل فی الدنیا، دنیا میں تمہیں قتل کیا جائے گا. دنیا میں نہ تمہاری آبرو محفوظ رہے گی اور نہ تمہاری جان. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت. بھاگو گے کہاں؟ گھوم کر کے آؤ اتباع رسول اور اطاعت رسول کی طرف. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.